بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا نفساً، ایک جان کو. بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے چکر میں کہ جائیداد جو ہے چچا کی جائیداد میں میرے حصے میں آ جائے. تو یہ ہوتا ہے ابلیس کا سبز باغ. کسی کا حق اپنے نام لگانے سے رزق نہیں بڑھتا، رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہو. کئیوں کے پاس اپنے گھر کی بھی زمین نہیں، گاڑیاں ہیں، بڑا لمبا چوڑا کاروبار. کئیوں کے پاس مربع زمینوں کے ہیں اور فقیروں کی طرح پھر رہے ہیں. تو جائیدادوں میں، زمینوں میں رزق نہیں ہے. رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بندے کو مل کے رہنا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جیسے انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا ایسے ہی انسان رزق سے بھی نہیں بھاگ سکتا. جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے. تو زمین زیادہ ہونے سے رزق نہیں بڑھتا، رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا لکھا ہو. کئی ہماری برادری کے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کی زمین بھی اپنے نام لگوا لے. تو اس سے کیا رزق بڑھ جاتا؟ نہیں، رزق نہیں بڑھتا. رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہو. تو اس بھتیجے نے بھی، اس کو ابلیس نے، شیطان نے سبز باغ دکھایا تو اس نے کہا اس کی جائیداد بھی میرے نام آ جائے گی. مار چچا مار کے راتوں رات اس نے ڈیڈ باڈی کو کسی اور کے دروازے پہ پھینک. صبح اسی پہ کیس کر دیا کہ اس نے میرے چچا کو مارا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کر دیا ایک جان کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے جھگڑا کیا اس میں، جھگڑا کرنے لگے، لڑائیاں ہونے لگی، تلواریں نکل آئی ادھر ادھر سے. اب جنہوں نے جرم کیا نہیں ان پہ جرم ڈال جائے تو غصہ زیادہ آتا. وہ بھی تلواریں نکال لی، انہوں نے بھی تلوار بدلہ لینے.
کسی نے بولا کہ اب ایسے نہ جھگڑے، ہم میں اللہ کا رسول ہے موسیٰ علیہ السلام، ان سے فیصلہ کروا لیں۔ واللہ مخرج، اور اللہ سبحانہ و تعالی نکالنے والا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے۔ اسی آیہ مبارکہ سے ہمارے ہاں سیانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قتل نہیں چھپتا، قتل نکل ہی آتا ہے، چاہے نکلنے میں اس کو سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے، 5 سال لگ جائے، 10 سال۔ قتل نہ حق کسی کا خون بہا دینا یہ کوئی معمولی جرم ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ واللہ مخرج، اللہ نکالنے والا، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے۔ ان الفاظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض کو پتہ چل گیا تھا لیکن وہ چھپا رہے تھے۔ قتل کا بدلہ قتل، چلو ایک تو خاندان سے جان ضائع ہو گئی تو دوسری تو نہ، تو اس لیے وہ چھپا رہے تھے۔ اللہ نکالنے والا جو تم چھپا رہے تھے، اس راز کو اللہ کھولنے والا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، جو گائے ذبح ہوئی پڑی تھی، ہم نے بولا کہ اضْرِبُوهُ، مارو تم اس ڈیڈ باڈی کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا کچھ حصہ، اس گائے کا بعض حصہ، بعض کہتے ہیں کچھ حصہ، یعنی گوشت کا ٹکڑا لگائیں تو اللہ اس کو زندہ کر دے گا۔ تو وہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے گوشت کا ٹکڑا لگایا تو وہ مرا ہوا زندہ ہو گیا، تو اس نے بتا دیا کہ یہ جو شور کر رہا ہے نا، مجھے قتل اسی نے کیا۔ یہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ہم میں سے کسی کی چوری پکڑی جائے نا، 1000 دلائل اس کے پاس لینے لگ گئے، ہر دلائل دینے کے لیے تیار، تو مان جانی چاہیے، اگر غلطی ہو جائے تو مان جائے۔ معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں اللہ نے عزت رکھی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ مارو اس ڈیڈ باڈی کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا کچھ حصہ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جب اس کو گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسی طرح، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا، الموتى، مرے ہوئے۔ سورہ بقرہ میں 5-6 مثالوں سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان میں سے ایک پیچھے گزر چکا ہے جو 70 آدمی کہتے تھے ہم نے اللہ کو دیکھ لیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تیسری مثال جو سورہ بقرہ میں کہ ایک آدمی بستی کے پاس سے گزرا جو دھنسی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، کیسے اللہ اس کو، تو اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب زندہ کیا تو سواری وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دیکھتے ہی ہڈیاں جوڑ کے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی، میں جان گیا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا کہ مجھے بھی دکھا کیسے تو زندہ کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت الگ الگ کرو، ایک پہاڑ پہ ایک پرندے کا گوشت رکھو، پھر آپ ان 4 کو آواز دینا، وہ گوشت پرندہ ہو کے آپ کی طرف دوڑتے آئیں۔ تو ایسے ہی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھیتی کی بھی مثال دی ہے کہ جیسے بنجر زمین ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے، سبزہ ختم ہو جاتا ہے، گندم اٹھا لی، مکی اٹھا لی، مونجی کاشت کر لی تو زمین ایک دم سفید ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین پہ پانی پہنچاتا ہے، بیج پہنچاتا ہے، تو پھر اللہ مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مرے ہوئوں کو، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی دکھا رہا ہے تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ ہر پیغمبر کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا سارے غیب پہ ایمان ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلا ہم نے نہیں دیکھا، کڑوا کنواں آپ کے لعاب سے میٹھا ہو گیا ہم نے نہیں دیکھا، جناب علی پاک رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب لگا تو وہ کہتے ہیں دوبارہ مجھے تکلیف ہی نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہمارا سارا ایمان ہی غیب ہے۔ تو وہ جو اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھتے تھے تو ان کے ایمان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مضبوط ایمان والا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، دکھاتا ہے تمہیں اللہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ تو صحابہ اکرام بھی نشانیاں اللہ کی دیکھتے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھر آ کے ام سلیم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا نہیں جا رہا تھا، تو لگتا ہے آپ کو بھوک لگی۔ سیدنا انس آئے، انہوں نے کہا باپا ہاں میں نے بھی دیکھا ہے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ تو پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ تو ام سلیم نے کہا کہ ایک اکیلے آپ آ جائیں تو آپ سیر ہو جائیں، یا کوئی ایک ساتھی آپ۔ دونوں نے مشورہ کیا اور انس کو بھیجا کہ جاؤ چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ آپ کی دعوت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چپکے سے بولا کہ آپ کو پاپا گھر بلا رہے ہیں۔ کس لیے بلا رہے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا چلو اٹھو بھئی، آپ سب کی دعوت کی ہے انس کے پاپا۔ وَبَسِّ طلبات، اسی طلباء جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تو سیدنا انس کہتے میں نے دوڑ لگا، میں نے گھر میں جاتے ہی کہا بابا وہ اکیلے نہیں آ رہے، وہ تو 80 طالب علموں کو ساتھ لے کے۔ اب میں میزبان پریشان ہو جاتا ہے اگر مہمانوں کے لیے اس کے گھر میں کچھ ہو نا تو پریشان ہو۔ بیوی ان کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بڑی دانا تھی، انہوں نے بولا انس آپ نے ایک کو ہی کہا تھا، میں نے تو ان کو اکیلے کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر اللہ و رسول اعلم، اللہ کو پتہ ہے یہ جس ہمارے رسول پہ وہی آتی ہے وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم پیش کر دیں گے، آگے اللہ خیر کرے گا، آپ صبر کریں۔ جتنے میں وہ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا کہ آپ نے نا ابھی نہیں پکانا، آپ نے لعاب ڈالا ہنڈیا میں اور جو کھانا تھا اس کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ جس کو ہم پونا وغیرہ کہتے ہیں وہ ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا بس اب کپڑا تم نے اٹھانا نہیں، کپڑے سے نیچے سے کھانا نکالتے، 10 کو بلاؤ، 10 کو بلاتے گئے، سب کھاتے گئے، 10 آتے گئے کھاتے گئے، سیر ہوتے گئے، 10 آتے گئے کھاتے گئے، سیر ہوتے گئے، تاکہ سیدنا نے فرماتے 80 کی 80 سیر ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گھر والوں کو کہا کہ تم بھی کھاؤ، پھر ہم نے بھی کھایا، پھر آپ نے بھی کھایا، اور بخاری شریف میں لکھا ہے پھر پورے محلے والوں نے کھایا اور کھانا پھر بھی ختم نہیں۔ تو اس طرح کی وہ معجزات اور نشانی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے نظارے دیکھے ہیں ان کے ایمان کو ہم کیسے پہنچیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
سارے نبی کو صحابہ ملیں، ساتھی ملیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی ملے ہیں وہ آپ کے ساتھی چنے ہوئے تھے، ایسے چنے ہوئے تھے، کسی نبی کو بھی اس طرح کے ساتھی نہیں ملے، کسی نبی سب سے اعلیٰ تھے۔ جس طرح آپ انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ تھے، ایسے آپ کے ساتھی سارے انبیاء کے امتیوں سے اعلیٰ تھے۔ وَيُرِيكُمْ آیات، دکھاتا ہے اللہ تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، چاہیے تو یہ کہ نشانی دیکھ کے دل نرم ہو جائے، ایمان بڑھ جائے، دل میں ایک بار سی آ جائے، لیکن نشانی دیکھنے کے باوجود ثم پھر قست قلوبکم، سخت ہو گئے تمہارے دل، پھر تمہارے دل ہی سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر کی طرح ہو، فا تو یا وہ، کالحجارہ پتھر، او بلکہ اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان ایک جرم کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، سقل قلبہ، تو دل پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ چمکنے لگتا ہے۔ آپ تو خیر سارے سیانے سمجھدار ہیں، برتن الماری میں پڑے رہیں تو ان پہ گرد آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر ادھر سے اتار کے استعمال کر لیں، پھر جب ادھر رکھیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ صاف ہو۔ تو سقیل قلب، جب انسان توبہ کرتا ہے تو دل پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کی طرف، استغفار کی طرف نہ آئے اور گناہ کرتا ہے، دھبا اور بڑھتا ہے اور لگتا ہے، نقطہ اور نقطۃ نقطۃ سودا، سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، تاکہ دل سارا ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر نور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب نور ختم ہو جاتا ہے تو پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر سخت بھی لوہے کی طرح نہیں، سٹیل کی طرح نہیں، سونے کی طرح، سونا بھی سخت ہوتا ہے، چاندی بھی سخت ہوتا ہے، سٹیل بھی سخت ہوتا ہے، لوہا بھی سخت ہوتا ہے، لیکن وہ تو آگ سے پگھل جاتا ہے، یہ جو سخت ہو جائے یہ نہیں پگھلتا، پھر ماں روتی رہے دل نہیں نرم ہوتا، باپ روتا رہے نہیں، کوئی غریب مسکین یتیم اس کے سامنے رونے بیٹھ جائے دل نہیں پگھلتا، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو آگ میں پھینکو پانی نہیں بنے گا۔ او اشد قسوہ، پتھر پہ پھر بھی ہتھوڑا ماریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، ان پہ ہتھوڑے بھی، بیان بھی اثر نہیں کرتے، قرآن کی آیتیں بھی اثر نہیں کرتے، گھنٹے گھنٹے کا وعظ، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اس کے سخت ہی رہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے دل اور سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے ہیں کئی، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے نہریں پھوٹ پڑتی، پتھر پھٹتے ہیں، پانی نکلتا ہے تو وہ نہریں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں لیکن اس کا دل نہیں ہلتا، پتھر سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے کئی ہیں جو پھٹ ہی جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور ان میں سے بے شک کئی ایسے ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پانی نکل آتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہ سارے معاملات پتھروں کے ساتھ کس وجہ سے سرزد ہوتے ہیں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یہ جو پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے، پہاڑ روتے ہیں تو ان کے آنسوؤں سے دریائیں اور نہریں چل پڑتے ہیں، دریا نکلتے ہیں، نہریں چلتے ہیں، پتھر اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، فرشتوں جیسی عقل نہیں دی، لیکن اتنا شعور دیا ہے، اللہ کی پہچان دی ہے، اللہ کا ڈر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
جو بھی چیز تمہیں نظر آتی ہے وہ ساری اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو ساری مخلوقات ہی اللہ کو پہچانتی ہیں، اللہ کو جانتی، اللہ سے ڈرتی۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ جبریل امین ابھی مجھ پہ قرآن پاک لے کر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی ایک پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں، جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے بول کے سلام کرتا تھا۔ تو ان کو بھی، بے جانوں کو بھی اللہ نے اتنا سا شعور دیا ہوا، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان میں سے کئی ہیں جو گر جاتے ہیں پہاڑ، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ گر جاتے ہیں، پتھر گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ سبحانہ وتعالی غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، جو دن کو رات کو لوگوں کے سامنے چھپ کے جو تم کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو ہر ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ ایک صحابی نے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے اس کو بولا، آپ جو ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرا، یتیم کو دیکھ کے اس سے پیار کیا کریں، یتیم سے شفقت کرنے سے، پیار کرنے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک پڑھا کر، قرآن پاک پڑھنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، قرآن پاک دل کو نرم کرتا ہے، صدقات و خیرات کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، خاص طور پہ یتیموں پہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بے شک پتھروں میں سے کئی ہیں جو اللہ کے ڈر سے، جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، پھٹتے ہیں، نہریں چلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ، جو پھٹ ہی جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو اس سے پانی نکل آتا ہے، اور کئی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے قتل کیا نفساً، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر تم نے جھگڑا کیا اس بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، یعنی تم نے چھپانے کی کوشش، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نکالنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے کہا مارو، تم لگاؤ اس کو، ببازیا، اس ڈیڈ باڈی کو، ببازیا، اس گائے کا کچھ حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، الموتى، مرے ہوئے انسانوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تمہیں اللہ اپنی نشانییں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر کی طرح ہو، او اشد قسوہ، او بمعنی بل، بلکہ اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ بَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، بَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، لَمَا يَشَّقَّقُ،
جو پھٹ جاتے ہیں فیخرج منہ الماء نکل آتا ہے اس سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک ان پتھروں میں سے کئی ہیں جو گر جاتے ہیں گر ہی جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہے اما تعملون تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے وتنشق الارض اور زمین پھٹ جائے وتخر الجبال حدا اور پہاڑ گر جائیں سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں ان دعوا للرحمن ولدا جب تم اللہ کی اولاد بناتے ہو اللہ کا حصہ بناتے ہو اللہ کا جز بناتے ہو اللہ کی اولاد بنانا اللہ کا حصہ بنانا کسی کو اللہ کیا اللہ کا حصہ بنا دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ قریب ہے کہ آسمان گر جائے یا زمین ہی پھٹ جائے سارے زمین میں چلے جائیں یا پہاڑ گر جائے معنی یہ ہے یہ کلمہ آسمان پہ ڈالا جائے آسمان گر جائے زمین پہ ڈالا جائے زمین پھٹ جائے پہاڑوں پہ پڑے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان دعوا للرحمن ولدا کہ تم اللہ کی اولاد بناتے ہو یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ اللہ کو گالی دینا ہے کہ کوئی اللہ کی اولاد بنائے یا اللہ کا حصہ بنائے واضح الفاظ میں اللہ کہتا ہے قل هو اللہ عیسائی کہتے تھے اللہ تین ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وہ لوگ کافر ہو گئے قرآن پاک میں چھٹے سپارے کے سیکل لاسٹ رکوع میں وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین ہے عیسیٰ مریم اور اللہ یہ تین ملیں تو ایک اللہ بنا تو اللہ کہتا ہے اللہ کا حصہ کوئی نہیں اللہ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد یہ قرآن پاک کے واضح ہے اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں اللہ کا حصہ نہیں اللہ کی اولاد انہوں نے بولا تھا کہ تین ملے تو ایک اللہ بنتا ہے آج کے مسلمان ان سے آگے بڑھے مسلمانوں نے کہا 5 ملیں تو اللہ بنتا آپ نے کئی دفعہ سفر کرتے ہوئے گاڑی کے پیچھے دور سے پڑھیں تو اللہ لکھا ہوتا ہے قریب جا کے پڑھیں اللہ لفظ اللہ کی ریٹنگ میں 5 نام لکھے ہوتے محمد علی فاطمہ حسن حسین مانا یہ 5 مل جائیں تو اللہ بنتا تو یہ بہت بڑا کفریہ کیا پانچوں کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن ان کو اللہ کا حصہ بنا دینا یہ عیسائیوں کا کام ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنایا بلکہ بعض تو کفر میں یہاں تک چلے گئے ادھر ہی اللہ نے اکٹھا ذکر کیا چھٹے سپارے کے سیکل لاسٹ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے عرش پہ تھا تو اللہ تھا زمین پہ آیا تو وہی اللہ عیسیٰ ہو یہ وہ ہے اور وہ یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت بنی اسرائیل یہودیوں عیسائیوں کے این شانہ بشانہ چلے جیسے انہوں نے کیا ویسے یہ کرے تو یہ بھی یہی کہتے ہیں ایک گروہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے اللہ کے عرش کا پردہ ہٹایا تو اندر مولا علی بیٹھے ہوئے تھے یعنی وہی علی زمین پہ ہو تو علی ہوتا ہے عرش پہ چلا جائے تو اللہ بن جائے تو یہ عیسائیوں کا کام آپ ترجمے والی یہ آیات دونوں پڑھ کے آئے چھٹے سپارے کے سیکل لاسٹ رکوع میں اس کا جو ہے نا سیکل لاسٹ صفحہ بھی سیکل لاسٹ ہے اور اس کے تقریباً نیچے سے آپ 2-3 لائنیں چھوڑیں گے تو اوپر یہ دونوں آیات اکٹھی اللہ نے ذکر کہ عیسائیوں نے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ تو آج کوئی علی کو اللہ بناتا ہے کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بناتا ہے تو اللہ ایک ہے اللہ کا حصہ کو آج کے لوگ تو انہوں نے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنانے کی کوشش کی آج کے
پاکستانی بابوں کو کہتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب کا دیدار ہو جائے تو ایسے ہے جیسے اللہ کا دیدار ہو، پیر کو دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا۔ تو یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو دعوت دیں تو ان کو یہ بولیں کہ آپ تو کافر ہو گئے، نہیں، دعوت حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ دینی ہے۔ ان کو آپ سمجھائیں قرآن پاک ترجمے، ان کا ترجمہ کہیں، آپ ترجمہ والا قرآن لے کے آئیں تو ان میں ان کو نکال کے یہ ترجمہ پڑھائیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے ایسے کیا تھا عیسائیوں نے تو اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، کہ جو کسی کو میرا حصہ بناتا ہے وہ مجھے بھی نہیں مانتا۔ تو یہ پتھروں سے بات چلی تو اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی اولاد بناتا ہے قریب ہے کہ پہاڑ اس کلمے سے گر جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، یہ سورۃ طٰ کا آخری رکوع ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ کی اولاد بناتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے قتل کر دیے نفساً، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم جھگڑ رہے تھے اس بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نکالنے والا ہے جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس ڈیڈ باڈی کو، بِبَعْضِهَا، اس کا بعض حصہ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، مرے ہوئے کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تمہیں اپنی آیاتیں، نشانییں، آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوگا تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، او بمعنی بل، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کئی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے کئی ہیں جو پھٹ ہی جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک بعض پہاڑ پتھر ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہیں۔